شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہیں بھی کہیں مسلم موجود، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہیں بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں ہم ہیں نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ اللہ اللہ وما توفیق الا باللہ۔ اگر ہم اسلام کی اس تعلیمات پر عمل نہیں کرتے ہیں تو آج دیکھیے آپ کہ ہمارے اندر اخلاقی گراوٹ کتنی ہے۔ دنیا کی دوسری قوموں کے اندر اتحاد بھی ملتا ہے، اتفاق بھی ملتا ہے، ہمدردی کا جذبہ بھی ملتا ہے، اور ہمارے درمیان آپ دیکھیں تو اسلام مساوات کی تعلیم دیتا ہے، برابری کی تعلیم دیتا ہے، ہمدردی کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، یعنی ہم سب کے جو باپ ہیں وہ ایک ہیں، وہ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ ہم سب کی ماں ایک ہیں اور ان کا نام کیا ہے؟ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب ہمارا باپ ایک ہماری ماں ایک تو آپس میں کیا ہوئے؟ پھر یہ اونچ نیچ کہاں سے آئی؟ تو اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، تم کو قبیلوں میں خاندانوں میں اس لیے تقسیم کیا تاکہ تم پہچانے جاؤ، تاکہ تم پہچانے جاؤ، تمہارے درمیان مساوات ہے، کوئی اونچا کوئی بڑا نہیں، سب برابر ہیں۔ ہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ۔ تم میں عزت والا، اللہ کے نزدیک مرتبے والا، درجے والا، مہان وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار ہے۔ تو اسلام کے درمیان مرتبہ تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر ہے، درجہ تقوی و پرہیزگاری کی بنیاد پر ہے، جو جتنا زیادہ نیکوکار ہے وہ اللہ کے نزدیک اتنا ہی بڑا مرتبے والا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی جاننے والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ حضرات تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی ان آیت کریمہ کے اندر ہم کو اخلاقی تعلیم دی ہے۔ ان اخلاقی تعلیمات کے اندر جو خاص مقصد ہے وہ خاص مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی عزت سے کھلواڑ نہ کرے، اس کا مذاق نہ بنائے، اس کا دل نہ دکھائے، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا میں لوگوں کے دلوں کو دکھایا جا رہا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے، اس لیے بن کر آئے تاکہ جو زخمی دل ہیں ان پر مرہم رکھا جائے۔ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور مسلمان کی شان یہ ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کے دلوں کو نہ دکھائے بلکہ لوگوں کے دلوں پر مرہم رکھے، ان کو خوشی پہنچائے۔ قسم خدا کی جب تک ہم یاد رکھیں اس بات کو، جو قوم دنیا کے لیے فائدے مند ہوتی ہے، جو قوم دنیا کے لیے فائدے مند ہوتی ہے ساری دنیا انہیں جھک کر سلام کرتی ہے۔ جب تک ہم فائدے مند تھے، ہمارے اسلاف فائدے مند تھے، ساری دنیا میں ہمارا سکہ چلتا تھا، لوگ ہمیں جھک کر سلام کیا کرتے تھے۔ آج ہم نے فائدے مند ہونا بند کر دیا ہے، اپنوں کے لیے بھی غیروں کے لیے بھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم فٹ بال بنے ہوئے۔ جب تک اپنی حالت ہم چینج نہیں کریں گے، نہیں بدلیں گے، کوئی بدلاؤ آنے والا نہیں ہے۔ قرآن کریم 13ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ علامہ اقبال نے اس طرح کیا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اسلام نے، پیغمبر اسلام نے، قرآن نے جو ہمیں اخلاقی تعلیم دی ہے اس پر ہم عمل کریں۔ اسلام کی نگاہ میں صرف نمازی ہو جانا، روزہ رکھ لینا، زکوٰۃ دینا، حج ادا کر لینا، اس سے آدمی مکمل مسلمان نہیں ہوتا ہے، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم باہلہ۔ میرے آقا فرماتے کہ تم میں سب سے زیادہ
اچھا ایمان والا، کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، اور جو اپنے گھر والوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتا ہے۔ واہ 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 مولانا، کیا کہنے مولانا۔ اور ایک دوسری حدیث میں فرماتے ہیں سرکار کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ بیٹھنے والوں میں وہ قریب ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ اور ایک حدیث میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، اللہ تبارک و تعالی میزان عمل میں اس کا جو اخلاق ہوگا وہ سب سے بڑی چیز ہوگا۔ اور ایک جگہ آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شخص پر دوزخ کو حرام کر دیا گیا ہے، اس شخص پر جہنم کو حرام کر دیا گیا ہے کہ جو نرم مزاج ہے، خوش اخلاق ہے، اور لوگوں کے ساتھ جب نیک مجلسیں ہوتی ہیں ان کے قریب ہوتا ہے۔ تو اسلام کے اندر اچھے اخلاق کی، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اچھا سلوک کرنا، اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرتا ہے، وہ اس کو بے یار بے مددگار نہیں چھوڑتا ہے، اگر مصیبت میں ہوتا ہے تو اس کا ساتھ دیتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کی حاجت روائی کرتا ہے، کسی مسلمان کی حاجت روائی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی حاجت روائی فرمائے گا، اور جو مسلمان کسی مسلمان کی پریشانی دنیا میں دور کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن جب کوئی پرسان حال نہیں ہوگا تب ایسے عالم میں اللہ تبارک و تعالی اس کی مشکل آسان فرمائے گا۔ اور جو مسلمان کسی مسلمان کا عیب چھپاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ جو مسلمان کسی مسلمان کی تکلیف دور کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ کسی مسلمان کی تکلیف دور کرتا ہے۔ اب ذرا دیکھیں کہ اسلام نے جو ہم کو اخلاقی تعلیم دی ہے، کیا اس پر ہم کھرے اترتے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی تکلیف دور کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کی تکلیف دور فرمائے گا۔ اور سرکار فرماتے کہ جو مسلمان کسی مسلمان کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، کیا پیدا کرتا ہے؟ آسانی پیدا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کے لیے آسانی پیدا فرمائے گا۔ اور کسی کے عیب چھپاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے عیب چھپائے گا۔ اور آگے فرماتا ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ جو مسلمان کسی مسلمان کی مدد کرتا ہے تو جب تک وہ بندے کی مدد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری ہیلپ کرے، مدد کرے، تو جو یہاں پر مظلوم ہے، پریشان حال ہے، ان کی مدد کرو، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک فرمایا گیا کہ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کی مدد کرنے کے لیے یا کوئی کام بنانے کے لیے گھر سے نکلتا ہے اور پھر وہ کام بنا دیتا ہے، وہ کام پورا کر دیتا ہے، سرکار فرماتے ہیں ایک روایت میں ہے 5000 فرشتے، اور ایک میں کہ 75,000 فرشتے اس کے اوپر سایہ کرتے ہیں، سایہ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر وہ کام اس نے صبح کے ٹائم بنایا ہے تو شام تک اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اور شام کے ٹائم کام بنایا ہے تو صبح تک اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں اور رحمتیں نازل کرتے رہتے ہیں، اس کے لیے رحمتیں نازل کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ لوگوں کو پریشانی میں نہ ڈالا جائے، لوگوں کے دلوں کو نہ دکھایا جائے، بلکہ لوگوں کے دلوں پر مرہم رکھا جائے، ان کو خوشی پہنچائی جائے۔ اب میں جو روایت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ۔ اسلام کی اخلاقی تعلیم پر قربان جائیے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ رکھا جائے، ان کی مدد کی جائے، پریشانی میں ساتھ دیا جائے، ان کو اکیلا
نہ اگر پریشان حال ہے تو ایسی صورت میں اور ان کے دل پر اگر مطلب یہ کہ زخمی ہے تو اس پر مرہم رکھا جائے۔ اب ذرا دیکھیں کہ اگر ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم پر عمل کرتے ہیں تو اس کا صلہ کیا ہے، اس کا انعام کیا ہے؟ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی کی کتاب ہے فوائد الفوائد، اس میں وہ ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش پر ہے سرکار کا دریائے رحمت۔ ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عائشہ مانگو کیا مانگتی ہو، آج تم جو مانگو گی تم کو عطا کیا جائے۔ حضرت عائشہ سوچتی ہیں کہ اللہ کے بعد جس کا مرتبہ ہے وہ میرا شوہر نامدار ہے، ساری خدائی جس کی غلام ہے وہ میرا شوہر نامدار ہے، اب میں کیا مانگوں؟ لیکن سرکار کا دریائے رحمت جوش میں آتا ہے، پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ عائشہ مانگو کیا مانگتی ہو، سل توتا، تم جو مانگو گی تم کو عطا کیا جائے۔ حضرت عائشہ سمجھ میں کچھ نہیں آتا، جب تیسری مرتبہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے عائشہ مانگو کیا مانگتی ہو، تم جو مانگو گی تم کو عطا کیا جائے گا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے، اگر اجازت ہو تو اپنے والد محترم آپ کے یار غار حضرت صدیق اکبر سے مشورہ کر لوں۔ کہا کہ ٹھیک ہے مشورہ کر لو۔ آج جو مسجد نبوی ہے پرانے زمانے میں یہی مدینے کی بستی تھی، سب کے مکانات قریب قریب تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور سے اجازت لے کر اپنے والد محترم حضرت صدیق اکبر کے پاس جاتی ہیں، سلام عرض کرتی ہیں۔ پوچھا بیٹی کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ بڑا عجیب معاملہ ہے، آج سرکار کا دریائے رحمت جوش پر ہے، مجھ سے بار بار فرما رہے ہیں کہ اے عائشہ مانگو کیا مانگتی ہو، اے عائشہ مانگو کیا مانگتی ہو، تم جو مانگو گی تم کو عطا کیا جائے۔ تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا، میں نے اجازت چاہی کہ میں آپ سے مشورہ کر لوں، مشورہ کرنے کے لیے حاضر ہوئی ہوں۔ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں، لیکن وعدہ کرو کہ سرکار جو بتائیں گے مجھے آ کے فوراً بتاؤ گی، مجھے آ کے فوراً بتاؤ گی۔ کہا ٹھیک ہے وعدہ ہے۔ کہا کہ بیٹی سنو، سرکار سے جا کے سوال کرنا، معلوم کرنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ معراج شریف کو تشریف لے گئے، آپ نے ساتوں آسمانوں کی سیر کی، کس آسمان پر کس نبی سے ملاقات کی، آپ نے جنت میں کیا کیا دیکھا، جہنم میں کیا کیا دیکھا، یہ جو کچھ آپ نے بتایا سب ہمیں معلوم۔ لیکن جب آپ معراج شریف کو تشریف لے گئے تو محبوب اور محب کی، رب کی اور بندے کی کچھ راز و نیاز کی باتیں بھی ہوئی تھی، آپ کی اور رب کی کچھ راز و نیاز کی باتیں بھی ہوئی تھی۔ وہ رب جانتا ہے یا آپ جانتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جانتا ہے۔ یا رسول اللہ میرا سوال یہ ہے کہ محبوب اور محب کے درمیان، رب اور بندے کے درمیان جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی، ان راز و نیاز کی باتوں میں سے ایک راز کی بات بتا دیجیے، ایک راز کی بات بتا دیجیے۔ حضرت عائشہ نے سنا، اس کے بعد چلی آئیں، اور آنے کے بعد سرکار انتظار کر رہے تھے، مسکرائے دیکھ کر کے۔ کہا معلوم کر لیا میرے یار غار سے؟ کہا کہ ہاں۔ کہ کیا کہا؟ جب انہوں نے بتایا سرکار مسکرائے، یہ سوچ کر مسکرائے ہوں گے کہ میرے یار نے مانگا بھی تو کیا مانگا، علم مانگا۔ کیا مانگا؟ علم مانگا۔ اور پھر راز کی بات سوچنے لگے، راز کی بات اگر راز بتا دیا جائے تو راز راز نہ رہے گا، لیکن چونکہ نبی کا وعدہ تھا، نبی کا وعدہ سچا ہوتا ہے۔ فرمایا سنو عائشہ، رب اور بندے کے درمیان، میرے درمیان، محبوب اور محب کے درمیان جو راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، ان راز و نیاز کی باتوں میں سے ایک اہم راز کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ اے نبی، تمہاری امت میں جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان جو کہ زخمی دل ہے، ستایا ہوا ہے، جو مسلمان کسی زخمی دل انسان پر مرہم رکھے گا، اس کو خوشی پہنچائے گا، اس کی پریشانی دور کرے گا، میں قیامت کے دن اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرماؤں گا۔ میں اس کو بغیر حساب کتاب کے، جو کسی زخمی دل پر مرہم رکھے گا، کسی کو خوشی پہنچائے گا، میں اس کو قیامت کے دن بنا حساب کتاب کے جنت میں داخل فرماؤں گا۔ یہ سنا، سننے کے بعد حضرت عائشہ حضرت صدیق اکبر کے پاس حاضر ہوتی ہیں، سلام کیا۔
حضرت صدیق اکبر انتظار کر رہے تھے، کہا بتاؤ سرکار نے کیا بتایا؟ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ کہا کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ محبوب اور محب کے درمیان جو راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، ان باتوں میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ رب نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری امت میں جو شخص کسی زخمی دل پر مرہم رکھے گا، کسی کو خوشی پہنچائے گا، میں قیامت کے دن اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرماؤں گا۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت صدیق اکبر زارو قطار رونے لگے۔ کہا ابا جان آپ روتے کیوں ہیں؟ آپ نے تو پتہ نہیں کتنے غلاموں کو آزاد کیا ہے، حضرت بلال کو آپ نے غلامی سے نجات دلائی ہے، اس کے علاوہ آپ تو ہمیشہ لوگوں کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ کہا کہ عائشہ تم نے تصویر کا ایک پہلو دیکھا ہے، تم نے سکے کا ایک رخ دیکھا ہے، اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو مسلمان کسی دوسرے دل کو دکھائے گا، کسی کا دل زخمی کرے گا، کسی کو چوٹ پہنچائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بغیر حساب کتاب کے جہنم میں داخل فرمائے۔ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر ہم کسی کے دل کو خوشی پہنچاتے ہیں، زخمی دل پر مرہم رکھتے ہیں، کسی بیوہ کا سہارا بنتے ہیں، کسی یتیم کے سر پر دست شفقت رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور کسی کا دل دکھاتے ہیں، جھگڑا کراتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، تو اس کا وبال یہ ہے کہ بغیر حساب کتاب کے جہنم میں جائے۔ تو اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ لوگوں کے دلوں پر مرہم رکھیں، ان کو زخمی نہ کریں۔ اور حضرات قربان جائیے کہ اللہ تبارک و تعالی رحمان و رحیم ہے، غفور ہے، قسم خدا کی وہ بہانے تلاش کرتا ہے۔ کیا تلاش کرتا ہے؟ بہانے ڈھونڈتا ہے، بہانے تلاش کرتا ہے کہ کوئی کام ایسا ہو کہ میرا بندہ کرے اور میں اس کو وسیلہ بنا کر اس کی مغفرت فرماؤں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر ایک حدیث پاک بیان فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کو خوشی پہنچاتا ہے، کیا پہنچاتا ہے؟ خوشی پہنچاتا ہے۔ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کو راحت پہنچاتا ہے، آرام پہنچاتا ہے، خوشی پہنچاتا ہے، تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس خوشی کو فرشتہ بنا دیتا ہے۔ آپ نے کسی کو خوشی پہنچائی تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا بنا دیا؟ اس کو فرشتہ بنا دیتا ہے۔ تو جب تک یہ شخص خوشی پہنچانے والا، ابھی آپ زندہ ہیں، خوشی پہنچا رہے ہیں، اور اللہ کی رحمت کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، اگر دن میں 100 مرتبہ خوشی پہنچائیں گے 100 فرشتے پیدا ہوں گے۔ تو جب تک یہ زندہ رہتا ہے یہ فرشتہ اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا رہتا ہے، اور جب اس کا انتقال ہوتا ہے اور قبر میں رکھا جاتا ہے، فرشتے سوال کرتے ہیں، پریشانی کا عالم ہوتا ہے، مشکل گھڑی ہوتی ہے، ایسے عالم میں یہ فرشتہ خوشی کی شکل میں جو تبدیل ہو جاتا ہے، ایک بہترین صورت میں قبر میں پہنچ جاتا ہے۔ قبر میں پہنچ جاتا اور کہتا تو نے مجھے پہچانا نہیں؟ چونکہ جب سوال و جواب ہوتے ہیں تو یہ مدد کرتا ہے۔ اب یہ حیرت میں کہ یہ کون ہے جو میری مدد کر رہا ہے، تو یہ فرشتہ کہتا تو نے مجھے پہچانا نہیں؟ تو نے فلاں موقع پر جو فلاں مسلمان کو خوشی پہنچائی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے فرشتہ بنا دیا تھا، اب میں تجھے قبر میں تنہا نہیں چھوڑوں گا، جہاں جہاں قیامت میں تو جائے گا تیرا حساب کتاب ہوگا، اگر تو پل صراط پہ جائے گا میں تیرے ساتھ رہوں گا، میزان عمل پہ جائے گا تب میں تیرے ساتھ رہوں گا، جب تک تجھ کو جنت میں داخل نہ کرا دوں میں تیرا ساتھ چھوڑنے والا نہیں۔ تو اندازہ لگائیں کہ مسلمانوں کی، انسانوں کی مدد کرنا، ہیلپ کرنا، ان کو خوشی پہنچانا، پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ ہم عید میلاد النبی کے جلسوں میں جا رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ صرف زبانی نعرے نہ لگائیں، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اخلاقی تعلیمات دی ہیں ہم ان اخلاقی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا شروع کریں، اور آج سے یہ عہد کریں کہ ہم کسی کا دل نہیں دکھائیں گے۔ اور میں ایک آپ کو بتاؤں ایکسپیرینس، تجربہ، میری ذرا سی عمر ہے، میری یہ عادت ہے کہ میرے ساتھ کوئی کچھ بھی کرے میں کبھی بدلہ نہیں لیتا۔ آپ یہ عادت بنا لیجئے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی برا کرتا ہے ہم برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گے اور اپنا معاملہ اللہ رب العالمین کے سپرد کر دیں گے۔ قسم خدا کی آپ دیکھیے گا
کہ لوگ آپ کے لیے کھائیاں کھودنا چاہیں گے لیکن آپ بچ کر نکل جائیں گے، کوئی آپ کا کچھ نہیں کر پائے. تو اسلام نے ہمیں اخلاقی تعلیم دی ہے، محبت کی تعلیم دی ہے. آج اسی اخلاقی تعلیم سے متاثر ہو کر صرف مسلمانوں نے نہیں بلکہ دنیا کے غیر لوگوں نے بھی جو ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت کا نذرانہ پیش کیا ہے.